رحمت خدا کی عرش پہ آتی ہے جوش میں، رحمت خدا کی عرش پہ آتی ہے جوش میں، پڑھنے جب کوئی بچہ جاتا قرآن ہے، جینے کے طریقے بھی سکھاتا قرآن ہے۔ کلام الہی قرآن مجید کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71 جملہ 4 آیتوں کی تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اس لفظ پر وقف کرنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں گے، ما ہی۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ پھر ذرا پیچھے سے واو ادغام میں غنہ کرتے ہوئے پڑھیے، لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک۔ پھر دونوں لفظوں کو ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیے، عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء۔ پھر دونوں لفظوں کو اخفا کے ساتھ پڑھیے، بقرۃ صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرین۔ پھر دونوں کو ملا کر نون میں غنہ کرتے ہوئے پڑھیے، تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، پھر ذرا پیچھے سے مد کے ساتھ پڑھیے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، پھر ذرا پیچھے سے اخفا کرتے ہوئے پڑھیے، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، پچھلے قرآنی پروگرام میں آپ نے آیت نمبر 67 کے تحت سنا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں قاتل کا پتہ چلانے کے لیے مقتول کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع ہوئے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو جواب دے رہے تھے وہ لوگ یہ کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیے کہ آپ کی بات کا ہمارے معاملے سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اور یہ کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو بتایا گیا ہے میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں، تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فوراً ایک گائے ذبح کر دیتے اور اللہ کا حکم بجا لاتے، گائے کی کیفیت، گائے کی رنگت اور گائے کی عمر کے متعلق مختلف سوالات کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے، وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کر کے ان سے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ ان کے درمیانی عمر کی ہو، یعنی اوسط عمر کی جوان ہو۔ لہٰذا اب حجت نہ کرو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کر گزرو۔ مگر انہوں نے پھر حجت کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے رب سے درخواست کیجئے وہ ہمیں بتائے کہ اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کر کے ان سے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گائے کا رنگ پیلا ہو، اور وہ پیلا رنگ بھی ایسا گہرا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کیا۔ پھر انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے ایک بار پھر درخواست کیجئے وہ ہمیں مزید بتائے کہ اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، کیونکہ گائے کے جو اوصاف اور متعلقات بتائے گئے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہے کہ وہ معمولی گائے ہوگی یا کوئی اور ایسی عجیب و غریب گائے کہ جس میں قاتل کا پتہ چلانے کا خاص اثر ہو۔ انشاءاللہ اس بار ہم اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور ویسی گائے ضرور حاصل کر لیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب گائے نہیں ہے، یہی معمولی گائے ہے، البتہ ایسی عمدہ گائے ہونی چاہیے
کہ جو اوصاف اور جو متعلقات بتائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ گائے نہ تو ہل میں چلی ہوئی ہو جس سے کھیتی کی زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس گائے کو کنویں میں جوڑا گیا ہو کہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جاتی ہے، غرض وہ گائے ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، محفوظ ہو، اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی اور اس کی پوری علامتیں واضح کر دی ہیں۔ آخر کار انہوں نے بڑی مشکلات سے ویسی گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کیا، جبکہ صورتحال یہ بتلا رہی تھی کہ وہ گائے ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ گائے کی محبت اور گائے سے اور اس کی عبادت سے محبت اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز طالبین قرآن، چونکہ بنی اسرائیل کو اہل مصر اور اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی محبت اور گائے سے اور اس کی عبادت سے محبت اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی، اسی بنا پر انہوں نے مصر سے نکلتے ہی بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں، تاکہ گائے کو ذبح کر کے اس کی محبت و عظمت کو بھی ان کے دل سے ذبح کر دیا جائے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، سوال پر سوال کرتے اور تفصیلات پوچھتے چلے گئے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے۔ آخر کار اسی قسم کی سنہری گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جسے وہ اس زمانے میں پرستش کے لیے، عبادت کے لیے خاص کر چکے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر وہ ایسی حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمے نہ ہوتیں، جو بھی گائے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتا اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک گائے تلاش کرتے رہتے مگر ویسی گائے انہیں نہ ملتی۔ یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ وہ انہیں ویسی گائے مل گئی۔ معلوم ہوا کہ انشاءاللہ ایسا برکتی جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے کاموں میں آسانی ہوتی ہے اور آخر کار کامیابی مل جاتی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی ایسی عظیم ترین انقلابی کتاب کو سمجھنے اور اس کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن ہے، سب کے دلوں کی جان میرے رب کا قرآن۔ سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب، سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔